نہیں بلکہ جبریل امین دعا دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ مجلس ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا، کیا بات تھی؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے، میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے بددعا دی کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جن کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے یہ خود کو جنتی نہ بنا لے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے پھر بددعا دی کہ اللہ اس شخص کو بھی ہلاک کر دے جس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ کا نام بولا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے پھر بددعا دی اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کسی کو بددعا نہیں دی، کافروں نے ستایا، مشکلات میں ڈالا، پریشانیاں کھڑی کی، تکلیف دی، اذیت دی، اللہ کے نبی نے کبھی ان کو بددعا نہیں دی۔ ابو جہل جیسے کو بددعا نہیں ملتی، حضور سجدے میں ہے اوجڑی لا کر کمر پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اللہ کے نبی کی کمر پہ اوجڑی رکھی ہوئی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں بددعا دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے بددعا نہیں نکلتی۔ بڑی مجلس میں آ کے گریبان پکڑا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو دھکے دیے جاتے ہیں، بددعا نہیں نکلتی۔ طائف کے میدان میں دعوت دینے جاتے ہیں، وہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اللہ کے نبی کا جسم سے خون نکلتے نکلتے پاؤں تک چلا جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے نبی بددعا دے دیجیے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کو قید کیا جاتا ہے، 2 سال 3 سال پتے کھانے پر مجبور کر دیا ان لوگوں نے، رسول اللہ کی زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ ابو بکر کو اتنا مارا جاتا ہے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آ کر رسول اللہ کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی تکالیف کو دیکھتے ہیں، زبان سے بددعا نہیں نکلتی۔ ہر طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، مصائب ڈالے گئے، پتھر مارے گئے، زخمی کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ کلیجہ نکال دے گا ان کے جسم سے۔ رسول اللہ بددعا نہیں دے رہے، وہ کافر ہیں پھر بھی بددعا نہیں مل رہی۔ یہاں ایک مسلمان کے لیے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں آمین کہ اللہ ایسا ہی ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسا کریم نبی جو کسی کے لیے بددعا نہیں کر رہا، اتنا کریم کہ ایک صحابی آئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنا ہو گیا ان سے، شادی شدہ ہے، زنا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، شادی شدہ ہوں، سنسار کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا کہ شاید چہرہ موڑ لوں گا چلا جائے گا، توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری مجلس میں پھر آئے، پھر یہی کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے سزا دیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پھر چہرہ موڑ لی۔ تیسری مجلس میں پھر آئے، چوتھی میں پھر آئے کہ شاید ابھی جذبات میں ہو، بات سمجھ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کو سزا نہ ملے۔ 4 دفعہ اقرار کر چکے، یا تو 4 گواہ ہو یا 4 دفعہ اقرار کر چکے ہو۔ 4 دفعہ جب اقرار کیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ پاگل نہیں ہے، اس نے یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا رسول اللہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ پھر اللہ کا حکم پورا کرو۔ اور جب انہیں پتھر مارے گئے تو جب انہیں تکلیف ہوئی تو وہ وہاں سے فرار ہونے لگے، دوڑنے لگے، صحابہ پیچھے گئے، ان کو مار مار کے سنسار کر دیا۔ میرے نبی نے پھر بھی فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بھاگنے دیتے، اس کے پیچھے نہ جاتے۔ اتنا رحیم و کریم نبی۔ ایک عورت آئی جو ہے نا قبیلے کی عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا، شادی شدہ ہے، اللہ کے نبی کی محفل میں یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں، زنا ہو چکا ہے اور اس زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر چکا ہے، مجھے سنسار کر دیجیے یا رسول اللہ، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے جرم کیا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ بڑھ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے، ابھی چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو سنسار کر دیجیے۔ فرمایا
یہ بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے لگے پھر میرے پاس آنا۔ اس والدہ نے کیا کیا، بچے کو دودھ پلایا، دودھ کی عمر گزری تو ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور رسول اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ اس بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے سنسار کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کتنے موقع دیے، 4 دفعہ تو چہرہ موڑا، اس کے بعد اس کو کہا کہ جاؤ بچے کی کفالت کرو، شاید یہ سال گزر جائے، اس کا ذہن بدل جائے، بچے کی محبت پیدا ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر آئی، پھر کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، 2-2.5 سال کا عرصہ پھر گزر گیا، لیکن وہ بھی اپنے گناہ پہ قائم، توبہ پہ پکی۔ پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، سنسار کر دیجیے۔ پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کا حکم دیا۔ اتنا کریم رحیم نبی کیا بد دعا کر رہے ہیں، مسلمان کے لیے کر رہا ہے، نمازی کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں، صرف بہانے سے اللہ بخششیں کر رہا ہے۔ انسان اس کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہے۔